الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتتا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر مما يخالل أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو، یہ ہمارا صبح سے الحمدللہ سمر کیمپ چل رہا ہے اور آپ حضرات نے گرمی کے موسم میں بڑی قربانی دی ہے. آپ نے اس لیے قربانی دی ہے کہ آپ کو اپنی جوانی کی حفاظت کی بہت فکر ہے. یہ جو ہمارا اکثر جو نوجوانوں کا جو مجمع بیٹھا ہے 15 سال سے لے کر اوپر کی عمر کا، ان تمام کو پتہ ہے کہ ہماری جوانی کے بارے میں مستقل کل قیامت کے دن سوال ہوگا. ان شبابی فیما ابلاہ، کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں خرچہ کیا، اور جوانی کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جوانی کی عبادت پر اور جوانی میں ایمان پر استقامت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر ہے، کیا انعامات ہیں، یہ سارا آپ کے سامنے ہوتا ہے. اس سے ماشاءاللہ آپ صبح سے یہاں آپ بیٹھے ہوئے الحمدللہ پروردگار عالم آپ کے بیٹھنے کو بےحد قبول فرماوے. اور جو باتیں آپ صبح سے سن رہے ہیں ان تمام باتوں کو سن کر ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اصل ان تمام باتوں کو اپنے دلوں پر لینا ہے. جو بات دل میں آئے گی وہ بات ہماری زندگی میں آئے گی، وہ بات ہمارے عمل میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے. اس سورت کا نام ہے سورۃ الکہف، بڑی مشہور سورت ہے. اکثر مسلمان سورہ کہف کے فضائل کو جانتے ہیں. ایک مستقل اس کا واقعہ ہے، اس کا شان نزول ہے. اس واقعے کی بنیاد پر، اور یہ سورت اتنی بڑی سورت ہے، دہلوی کی روایت ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کو ایک ساتھ پوری کی پوری سورت کو نازل کیا، سورہ کہف کو. اور اس سورت کو لے کر 70,000 فرشتے آسمان سے اترے، 70,000 فرشتے سورہ کہف کو لے کر. اس سے اس سورت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور عبداللہ بن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو انسان سورہ کہف کی شروع کی آیتیں یاد کر لے اور سورہ کہف کی آخری آیتوں کو یاد کر لے، پروردگار عالم اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. کیونکہ بہت بڑی، ابھی عصر کی نماز کے بعد آپ نے جو علامت قیامت سنی، اور علامت قیامت میں آپ نے حضرت مہدی کا اور دجال کا تذکرہ بھی سنا. اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے اس کے شروع کی چند آیت آدمی حفظ کر لے اور پڑھے، اور آخر کی آیتوں کو حفظ کر لے اور اس کو پابندی سے پڑھے دین میں، تو پروردگار عالم بڑے بڑے مکر سے اللہ حفاظت کرے گا. اور سب سے بڑا جو مکر ہے دجال کا فتنہ، اللہ پاک اسے حفاظت کرے گا. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو انسان جمعہ کی مبارک دین میں اگر سورہ کہف کی مکمل تلاوت کرے، سورہ کہف کی مکمل تلاوت کرے، تو پروردگار عالم 8 دن تک اس کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا، اور 8 دن تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑی بڑی برائیوں سے محفوظ رکھے گا. اور پروردگار عالم اس کے پیر سے ایک نور کو ظاہر کرے گا، اور یہ نور آسمان کی بلندی تک پہنچے گا. نور صرف سورہ کہف کی تلاوت کی بنیاد پر. اس میں جو قصہ ہے اور اس میں جو ایمان والوں کی ثابت قدمی کا جو واقعہ ہے، تو اس سورت کے پڑھنے کے اتنے بڑے فضائل ہیں کہ اس کے پیر سے لے کر پروردگار عالم نور کو ظاہر کرے گا، اور وہ نور آسمان کی بلندی تک پہنچے گا. اور کل قیامت کے دن پروردگار عالم اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس نور کی روشنی میں چلائے گا. یہ جنت میں نور ہمیں آخرت میں بہت بڑا کام دے گا. تو سورہ کہف کے پڑھنے کے بہت بڑے فضائل ہیں. آج بھی جو انسان فتنے سے اگر محفوظ رہنا چاہے، دنیا میں چونکہ فتنے بہت بڑے بڑھ رہے ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن کریم کو نازل کیا. ولم یجعل لہ عوجا، اور قرآن کریم میں کہیں بھی کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بلکہ
قرآن کریم ہمیشہ اعتدال کا راستہ بتاتا ہے. قرآن کریم افراط سے بھی پاک ہے, قرآن کریم تفریط سے بھی پاک ہے. اگر کوئی باتیں ہو افراط کی باتیں تو انسان کیا بنتا ہے؟ ملحد بن جاتا ہے. اور اگر تفریط کی باتیں تو انسان بدعتی بن جاتا ہے. لیکن قرآن کریم درمیانی راستہ بتاتا ہے, اور درمیانی راستے پر چلنے والے جو لوگ ہوتے وہ اہل سنت والجماعت ہوتے ہیں. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ. اللہ فرماتے ہیں قیمن, قرآن کریم سیدھی سیدھی انسانوں کی ہدایت کی باتیں قرآن کریم بتاتا ہے, رہبری کرتا ہے تاکہ ڈراوے. یہ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے اور قرآن کریم کو بھیجنے کا مقصد لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا, تاکہ ڈراوے بہت بڑی آفت سے. یہ بسن یہ ایک وچن ہے, واحد ہے, اور اس کی جمع آتی ہے بغسا. قرآن کریم میں جہاں لفظ بغس استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ بہت بڑا فتنہ, بہت بڑی آفت. اور جہاں قرآن کریم میں بغسا یعنی جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے مصیبتیں, فقر و فاقہ, فی الضراء والبغساء. تو اللہ فرماتے ہیں لیندر بغسا شدیدا من لدنہ, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈراتے بہت بڑا فتنہ. اور یہ بہت بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. اس سے بڑا فتنہ دنیا میں کوئی نہیں آئے گا. اور ہر نبی نے اپنے امت کو, اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے سامنے دجال کتنا خطرناک ہوتا ہے, اس کا کیا مکر ہوگا, اس کی کیا تدبیریں ہوگی, آپ نے صاف صاف طور پر اپنے صحابہ کے سامنے باتیں کھولی. اور یہ باتیں ہمارے سامنے ماشاءاللہ آئی بھی ہیں تاکہ ڈراوے بہت بڑے فتنے سے. اس لیے جو انسان سورہ کہف کی تلاوت کی پابندی کرے گا پروردگار عالم اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. دجال کا فتنہ تو بہت بڑا فتنہ ہے, اور دجال کے آنے پہلے 30 دجال, دنیا میں 30 دجال آئیں گے. ہر قسم کے مکر پھیلانے والے, عقیدے کے خلاف بات کرنے والے, نیکی کو برائی سمجھانے والے, برائی کو نیکی سمجھانے والے, معروف کو منکر سمجھانے والے اور منکر کو معروف سمجھانے والے. اس طرح کے لوگ, جھوٹ ان کا پیرو پیگنڈا اس طرح دنیا میں عام ہو جائے گا کہ جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوگا اپنے کمزور ایمان کی بنیاد پر ان کی راہ پر اپنی زندگی کو گزاریں گے اور اپنے ایمان کو چھوڑ دیں گے. یہ سورہ کہف کے پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں, اس لیے ہم ارادہ کریں ماشاءاللہ کہ ہم جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کی پابندی کریں گے. ہاں, سورہ کہف کے پڑھنے کی پابندی کریں ہر جمعہ کے دن. اور سورہ کہف کا شروع کا رکوع اور سورہ کہف کا اخیرہ رکوع آپ کو روزانہ پڑھنا ہے, دن میں ایک مرتبہ. ان پڑھنے کی برکت سے پروردگار عالم بڑے بڑے فتنوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت کرے گا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ کو بیان کیا ہے. یہ واقعہ بڑی عظمت والا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں عجیب انداز سے اس واقعے کو بیان کیا. حسبت, کیا تم کو پتہ بھی ہے, ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ تو بڑا عجیب واقعہ ہے جس کو تم بیان کرتے ہو, کیا تم کو پتہ بھی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑے خطرناک عجیب واقعات دنیا میں آئے ہیں, اور اللہ نے کلام پاک میں اس سے بھی بڑے خطرناک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات کو سورہ کہف سے بڑھ کر بھی اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. کہ اصحاب کہف تو صرف 300 سال اللہ نے ان کو سلایا, پھر اللہ نے ان کو زندہ کر لیا. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال تک موت دی, اور 100 سال کو موت دینے کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. تو حضرت عزیر کا واقعہ تو اصحاب کہف کے واقعے سے بھی بڑا عجیب ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. خالی یہ واقعہ عجیبہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ میں نبوت کا اعلان کیا, اس سورت کا شان نزول, اس سورت کے اترنے کی وجہ کیا بنی, میں آپ کو سبق کی طرح سمجھاتا ہوں, برابر توجہ سے بات سنیں. مفتی جمیل صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ان کے سامنے درس انداز میں بات کریں, تقریری انداز میں نہیں, تاکہ بچوں کے دماغ کے اندر یہ باتیں آ جاوے کہ قرآن کریم ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کے معنی جب ہمارے دماغوں میں آتے ہیں تو انسان کو قرآن کریم کے پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ کی محنت مکۃ المکرمہ میں شروع ہوئی. اب مشرکین مکہ برسوں سے بتوں کی پوجا کرتے تھے, بتوں کے پجاری تھے, اور ایک نئی بات پیدا ہوئی, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا پیغام جب اللہ کے نبی نے سارے مکہ والوں کے سامنے پھیلایا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, یہ لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بتوں کا انکار کر کے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی منتوں کو ظاہر کرنا, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا, ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی مشیر نہیں, اس کا کوئی وزیر نہیں, اس کا کوئی مددگار نہیں. اور عرب کے تو گھر گھر میں بت تھے, وہ بتوں سے اپنی منتیں پوری کرواتے تھے, اور بیت اللہ میں 360 بت تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ میں جب توحید کی دعوت دی تو مشرکین مکہ کو بہت تکلیف ہونا شروع ہوئی. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے شہر میں, بیٹا ایمان قبول کر رہا ہے, باپ ایمان قبول نہیں کر رہا, بیٹا باپ کا دشمن بن رہا
ہے، باپ بیٹے کا دشمن بن رہا ہے، عورت ایمان قبول کر رہی ہے، عورت شوہر عورت کا دشمن بن رہا ہے، تو ان لوگوں نے مشورہ کر کے مکہ المکرمہ کے دو چودھری قسم کے لوگ عقبہ ابن ابی معیط اور نضر بن حارث، یہ سرداران قریش میں تھے، ان دونوں کو مدینہ منورہ بھیجا، کیونکہ مدینہ منورہ میں یہودی قبائل تھے، یہودی قبائل بنو نذیر تھے، یہودی قبائل تھے، اور یہودی علماء کرام مدینہ منورہ میں رہتے تھے، کیونکہ ان کے اوپر توریت بھی نازل ہوئی تھی، انجیل بھی نازل ہوئی تھی۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، بائبل کو مانتے ہیں، اور پچھلی کتابوں میں اس واقعے کا، پچھلی کتابوں میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا بھی تذکرہ ہے، اور بہت ساری آسمانی واقعات کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ یہ لوگ وہاں گئے اور یہودی علماء سے ملے، اور یہودی علماء کے پاس جا کر بات کی کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے نامی آدمی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور بتوں کا انکار کر رہے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہودی علماء نے کہا کہ اب ان کے پاس جا کر 3 سوالات کریں، اگر یہ نبی 3 سوالوں کے جوابات برابر دے دے تو یقین ماننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے، اگر یہ 3 سوالوں کے جوابات نہ دے تو جھوٹا ہے۔ یہودی علماء نے جب یہ بات کہی تو ان باتوں کو لے کر یہ دونوں سردار عرب سرداروں کو جا کر مکہ المکرمہ میں ملے کہ اب تو ہمارے پاس کھلی بات آ چکی ہے، ہم تمام سرداروں نے قریش جمع ہو کر محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ تینوں سوالات کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پہلا سوال کیا اصحاب کہف کے بارے میں کہ وہ کون سے نوجوان تھے جو غار میں چھپ گئے تھے اور غار میں 300 سال تک غار میں سوئے رہے، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور یہ بہت بڑا عجیب واقعہ ہے۔ یہودی علماء نے کہا تھا، ایک سوال کیا نمبر ذوالقرنین کے بارے میں، انشاءاللہ ذوالقرنین کے بارے کے اندر بھی آپ کے سامنے کبھی آئندہ سمر کیمپ ہوگا یا کوئی مجلس ہوگی ماہانہ، تو ذوالقرنین جنہوں نے مشرق کا سفر کیا ہے، پوری دنیا کا سفر کیا ہے، اور یاجوج ماجوج کے لیے جو دیوار کو بند کیا ہے، جب ان کی ملاقات ہوئی اس کے بارے میں سوال کیا، اور تیسرا روح کے بارے میں سوال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ روح کیا چیز ہے جو انسان کے بدن میں ہوتی ہے۔ یہ جب 3 سوالات کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتا دوں گا۔ کیا کہا؟ میں آپ کو یہ تینوں سوالوں کے جوابات کل بتا دوں گا۔ اللہ کے نبی نبیوں کے سردار ہے، آپ پر قرآن کریم کی وحی اترتی ہے، جبریل امین کی آمد قرآن کریم کی وحی کو لے کر 24,000 مرتبہ جبریل امین قرآن کریم کی وحی کو لے کر آئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ میں انشاءاللہ کل آپ کو بتا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو ساتھ میں نہیں لیا، خالی اتنا کہا کہ میں کل آپ کو بتا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا انسان بڑا ہوتا ہے ان پر امتحانات بڑے ہوتے ہیں، کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ تو جبرائیل امین وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آسمان کی طرف برابر دیکھ رہے ہیں، مشرکین مکہ ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، دیکھو نبی نے ہمارے تینوں سوالات کے جوابات کا کل دینے کا کہا تھا، آج کا دن ہو گیا، کل کا دن ہو گیا، 3 دن ہو گئے، ہمارے سوالوں کے جوابات نہیں دے سکتے، آسمان سے وحی کا آنا سلسلہ بند ہو گیا، سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم 15 دن تک پریشان رہے، اور 15 دن تک جبریل امین کی آمد نہیں ہوئی۔ آپ نبوت اللہ کے نبی نبیوں کے سردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن اللہ کی توحید کی دعوت دینے میں بھی ہمیشہ اللہ کو سامنے رکھ کر توحید کی دعوت دینا ہے، کوئی بھی کام کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی پر عتاب ہوا، اور اللہ کے نبی رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور 15 دن کے بعد جبریل امین قرآن کریم کی وحی کو لے کر آئے، اور قرآن کریم کی وحی کو لے کر آنے کے بعد یہ 3 سوالوں کے جوابات بھی بتائے کہ اصحاب کہف کیا ہے، ذوالقرنین کیا ہے، اور روح کے بارے میں جو سوال کیا اس کے بارے کے اندر مطلق اجمالی جواب دیا، اور وحی کی تاخیر ہونے کا سبب بھی بتایا کہ وحی کی تاخیر کیوں ہوئی، وحی لیٹ کیوں ہوئی، اور یوں کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ قرآن کریم میں سورہ کہف کے آگے ہے کہ اللہ نے کہا نبی جی جب تم کسی چیز کے بارے میں یوں کہو کل کرنا ہے تو انشاءاللہ کہا کرو، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، آپ اپنے رب کا نام، اپنے رب کو یاد کرو جب اپنے رب کا نام بھول جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ کر پوری دنیا کی انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ میسج دے رہا ہے کہ تمہارا ہر کام چاہے دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، کہتے ہیں کل کر دوں گا، کل کر دوں گا، بالکل 100% 100% اس طرح کی بات نہ کرے، بلکہ اپنے ہر کام میں انشاءاللہ کہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو کام ہوگا، جو بھی ہوتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کام کل ہونے والا لیکن کل کام نہیں ہوتا، کہ جب بھی کسی کے سامنے کوئی بات کہے کل یہ کروں گا تو فوراً کیا کرے بولو انشاءاللہ۔ یہ سبق ملا سورہ کہف میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ
علیہ وسلم کو یہ سوالات کے جوابات دینے تھے. مشرکین مکہ کو اتنے بڑے اہم ترین سوالات انہوں نے کیے تھے, لیکن چونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ کے نبی پر اللہ کی طرف سے عتاب آیا. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی فرماتے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کہف بولتے چھوٹے غار کو, چھوٹا غار وطن جو پہاڑوں میں جو غار ہوتا ہے غار اس کو بولتے ہیں کہف, اور رقیم بولتے ہیں بڑا غار. اندر سے غار جو چوڑا ہوتا ہے کہ انسان آرام سے بیٹھ بھی سکے سو سکے, اس کو عربی میں رقیم بولتے ہیں. رقیم کا ایک ترجمہ, رقیم کے بارے میں علماء کے مفسرین کے بڑے اختلافات ہیں کہ رقیم کیا چیز ہے. غار تو سمجھ میں آ گیا, لیکن رقیم کا ایک معنی ہوتا ہے مرقوم. ابن عباس فرماتے ہیں کہ رقیم کے معنی ہوتا ہے مرقوم, لکھی ہوئی چیز, کہ جو جو بادشاہ تھا جو جب اصحاب کہف جب دوبارہ اٹھے تھے, 7 انسان جب دوبارہ, آگے واقعہ بتا رہا ہوں, جب دوبارہ اٹھے تھے تو ان کے اٹھنے کے بعد جب وہ اللہ نے جب ان کو موت دے دی, اس وقت جو وہاں کا جو بادشاہ بیدودیس, اس بادشاہ کا نام تھا, جو مسلمان تھا, جو توحید پرست بادشاہ تھا, اس بادشاہ نے ان کے ناموں کا کتبہ لگا دیا, ان کے ناموں کو پتھر میں ان کے ناموں کو کندہ کرا دیا, ان کے ناموں کو لکھا دیا. 7 نام مکسل بینا, تملی خاں, تنونس, زینونس, یہ سب اصحاب کہف کے نام ہیں. ان ناموں کو کندہ کرا دیا, اس لیے اس کو رقیم بولتے ہیں. ایک رقیم کا معنی ہوتا ہے کہ جو غار جس جگہ پر تھا اس وادی کا نام رقیم ہے, یعنی جس جگہ پر یہ پہاڑ تھا اور یہ پہاڑ جس میدان میں تھا اس وادی کا نام رقیم ہے. اور ابن عباس کا ایک ترجمہ لکھا ہے کہ رقیم کا معنی ہوتا ہے کہ بلاد روم میں اٹلی میں ایک شہر کا نام ہے, جو ایلا کے بالکل قریب ایک شہر واقع ہے, وہاں اصحاب کہف کا غار وہاں موجود ہے. ان کے اندازے کے مطابق اسے اس کو رقیم کہا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ ہماری نشانیوں میں سے ہیں, اور اس میں زیادہ تعجب کرنے کی بات نہیں ہے, بلکہ اس سے زیادہ تعجب کے واقعات ہم نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں. اس پر تفسیر میں علماء نے لکھا ہے حضرت عزیر کا واقعہ. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی, توریت کے حافظ سے ایک بار سفر کر رہے تھے. سفر دیکھا کہ پوری کی پوری بستی گری پڑی ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها, کہ پوری کی پوری بستی گری پڑی ہے اور گیدڑ لوگوں کو نوچ رہے ہیں اور جانور لوگوں کے جسموں کو کھا رہے ہیں. بستی ویران کھنڈرات بن چکی ہیں. عزیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے دل میں بات پیدا ہوئی, قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها, پروردگار عالم ان پورا کا پورا ختم ہو چکا, گید ان کو نوچ رہے, پوری کی پوری بستی بنجر ہو چکی, ویران ہو چکی, لوگوں کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے گیدوں نے کھا لیے ہیں. اللہ ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال آیا. یہ اصحاب کہف کو تو اللہ نے صرف سلایا تھا, ان کو سلا کے اٹھایا ہے. جب عزیر علیہ السلام نے سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا, عزیر علیہ السلام اپنی گدھی پر سوار تھے, گدھی پر سوار تھے. یہ سوال کرنے کے بعد ایک جگہ پر بیٹھے اور اپنی گدھی کو ایک جگہ پر باندھا, اور ایک کچی دیوار تھی, اس دیوار پر ٹیک لگا کر عزیر علیہ السلام بیٹھے, اور ان کے پاس انگور تھا, انگور, اور ان کے پاس روٹی تھی. انگور کو کپڑے میں انگور کو لے کر انگور کو نچوڑا, اور جو انگور کا جو پانی ہے پانی, پھر انگور کے رس کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈالے تاکہ تھوڑی روٹی نرم ہو جاوے, تاکہ میں تھوڑا کھانا کھا لوں. یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس تھوڑا سا پانی تھا کہ بھی تھوڑا روٹی نرم ہو جاوے انگور کے رس میں, انگور کی شراب میں. شراب کا مطلب یہاں پانی کا, انگور کا رس ہے. اس کے بعد میں انگور میں تھوڑا کھانا کھا لوں گا. اور ایک طرف گدھی کو باندھ لیا اور یوں کر کے بیٹھے تھے. اللہ نے ان کو سلا دیا, موت دے دی. فاماتہ اللہ 100 عام, 100 سال تک. کتنے سال تک؟ 100 سال. ہماری عمریں کتنی ہوتی ہے اس امت کی عمریں؟ بین 60 و 70. اللہ نے عزیر علیہ السلام کو, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عجیب اپنی قدرت کے واقعات کو بیان کیا ہے. فاماتہ اللہ 100 عام, 100 سال تک عزیر علیہ السلام کو موت دی. ثم بعث, 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا. ویسے ہی دیوار پر ہی بیٹھے بیٹھے سو گئے, اللہ نے موت دے دی. اللہ نے دوبارہ ان کی جان ڈالی. پھر اللہ نے پوچھا ثم بعث, جب اللہ نے ان کو زندہ کیا, قال کم لبثت, کتنے دن تم سوئے؟ تو کہا لبثت یوما او بعض یوم, صرف ایک دن یا دن کا آدھا حصہ. پہلے کتنا کہا؟ ایک دن. حالانکہ کتنے سال تک موت دی اللہ نے؟ 100 سال تک. کہ لبثت یوما او بعض یوم, ایک دن. پھر دیکھا نہیں, جس وقت میں یہاں آ کے بیٹھا تھا اس وقت سورج نکلا ہوا تھا, ابھی تو دوپہر کا وقت ہے. تو کہا نہیں, ایک دن بھی نہیں بلکہ آدھا دن. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے عزیر علیہ السلام, تو اللہ نے کہا نہیں, قال بل لبثت 100 عام, 100 سال تک تم یہاں ٹھہرے ہو. کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, آپ اپنے کھانے کو دیکھو, ابھی تک کھانا سڑا نہیں ہے. حالانکہ انگور ایک ایسی چیز ہے کہ انگور کا رس سب سے پہلے جلدی بگڑتا ہے. جو انہوں نے اپنی پلیٹ میں جو انگور کے رس کو نچوڑا تھا, روٹی کا ٹکڑا بھگویا تھا تاکہ تھوڑی روٹی نرم ہو جاوے, تو کھانا ویسا کا ویسا بالکل باقی تھا. ذرہ برابر ٹیسٹ بدلا نہیں, ذرہ برابر کھانا بگڑا نہیں. تو فریج کے اندر بھی کھانا 2-3 دن کے بعد بگڑ جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. 100 سال تک اللہ نے موت دی, کھانا ویسا کا ویسا باقی ہے. نہ کھانے کا ٹیسٹ بدلا, نہ کھانے کا ذائقہ بدلا. پانی ایک جگہ پر تھا, پانی بھی نہیں بدلا.
کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، بالکل سڑا نہیں ہے. کہ میری گدھی کہاں گئی؟ ان کی گدھی بازی تھی نا، اللہ نے گدھی کو موت دے دی. وانظر الی حمارک، جو چیز زندہ رہنے والی تھی اللہ نے اس کو موت دے دی، اور جو چیز بگڑنے والی تھی اللہ نے اس کو کیا رکھا؟ باقی رکھا. یہ اللہ کی قدرت کے مناظر ہے. اب اللہ آگے فرماتا تو نے یوں کہا تھا کہ اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اب دیکھ میں تیرے گدھی کو زندہ کرتا ہوں. اب اللہ بتاتے ہیں وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها لحما. حالانکہ گدھی مر چکی تھی، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھی اور ہڈیوں کے ذرات ہوا میں بکھر چکے تھے. اب اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، پورا نقشہ بالکل سکرین آن ہو گئی. عزیر علیہ السلام اللہ کی تخلیق کو دیکھ رہے تھے. اچانک اللہ نے جب اس گدھی کو دوبارہ زندہ کرنے کا ارادہ کیا، جو ہوا میں بکھرے ہوئے ذرات تھے وہ سارے ذرات جمع ہوئے، ہڈیاں جمع ہوئی، ہڈیاں مضبوط ہوئی. پھر اللہ نے چمڑی لگانا شروع کیا. ثم نخسوها لحما، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو پورا گدھا جیسا عزیر علیہ السلام کا تھا وہ گدھا دوبارہ زندہ ہوا اور اپنی مخصوص آواز میں آواز نکالنے لگا. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر. جب اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی اس وقت کہا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں کہ اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو میرے بھائیو، یہ تو اللہ نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی. اور اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہوا؟ یہ نوجوان اذ اول فتیہ، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا جہاں وہ لوگ رہتے تھے، اس زمانے کا بادشاہ کا نام تھا دقیانوس. اس زمانے کا بالکل بت پرست تھا، اتنا خطرناک ظالم بادشاہ تھا اور اپنی قوم کو بت پرستی کرنے پر مجبور کرتا تھا. جب اس نے ایک مرتبہ وہاں میلہ تھا ان کے قریب میں، کہیں جشن تھا، جشن منانے کے لیے میلے میں گئے تو بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ بھی گیا. جس جگہ پر میلہ تھا اس جگہ پر بڑے بڑے بتوں کے مجسمے تھے اور لوگوں کو بادشاہ نے مجبور کیا کہ تمام کے تمام لوگ بت پرستی کرے، بتوں کی پوجا کرے اور بتوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکاوے. اس وقت کچھ نوجوان، بالکل علماء نے لکھا ہے تفسیر میں کہ 30 سال سے آپ کی عمر کے نوجوان، 30 سال سے کم عمر کے نوجوان، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ دین کے کام میں ساتھ دینے والے نوجوانوں کی جماعت ہے. اللہ تبارک و جتنا کام اللہ نے نوجوانوں سے لیا ہے اتنا بڑے لوگوں سے کام، بڑی عمر کے لوگوں سے اللہ نے کام نہیں لیا. اس میں سے ایک نوجوان نے دیکھا کہ بادشاہ ہم کو مجبور کر رہا ہے بت پرستی کی پوجا کرنے کی. اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ یہ کام تو نہیں ہو سکتا. اذ اول فتل کیف فقالوا ربنا، یہ کام تو نہیں ہو سکتا. وہ وہاں سے ہٹ کے ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا کہ میں بت کی پوجا کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید یہ ہمارا ایمان ہے. ایک اللہ کے سوا اپنے سر کو ہم نہیں جھکا سکتے. وہ خاموشی کے ساتھ وہ نوجوان آ کر ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا. اللہ نے دوسرے کے دل میں بات ڈالی. کتنے نوجوان تھے؟ 7 نوجوان. دوسرے کے دل میں اللہ نے بات ڈالی. دیکھو اللہ تعالیٰ، اللہ کی قدرت دیکھو. اس کے بھی دل میں اللہ نے بات ڈالی، اس کے بھی دل میں اللہ نے بات ڈالی. وہ نوجوان وہی درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا. اچھا، یہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں، یہ کون ہے یہ کون ہے. پھر تیسرا نوجوان آیا، چوتھے کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، پانچویں کے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور چھٹے اور 7 جو کہ 7 نوجوان اس درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے. لیکن کسی کو یہ نہیں پتا یہ کون آدمی ہے اور یہ کیوں، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے. جب کافی دیر گزرنے کے بعد ایک نے ہمت کر کے پوچھا بھائی تم یہاں کیوں جمع ہوئے ہو؟ تو کہا ہم اس لیے جمع ہوئے گے کہ ہمارا بادشاہ بت پرست ہے اور لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت چھوڑنے کا حکم کرتا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرے؟ تو سب نے کہا ہم تو اسی مقصد کے لیے ہم بھی آئے ہوئے ہیں. اب یہ لوگ ڈر رہے تھے، پہلے ڈر رہے تھے کہیں کسی کو پتا چل گیا ہماری بات تو بادشاہ کیا کر دے گا، ہم پر ظلم کرے گا. اور بادشاہ کا حکم تھا کہ جو انسان بت کی پوجا نہیں کرتا تھا اس کو وہ سنسار کرتا. سنسار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پتھروں سے جب کوئی انسان شادی شدہ کوئی انسان جب زنا کرے تو شریعت کی حدود میں لکھا ہے جب کوئی زنا کرے یعنی شادی شدہ انسان اور لڑکی بھی شادی شدہ ہو تو ان کو کھڈا کھود کر کھڑا کیا جاتا ہے. اسلامی شریعت کا حکم ہے. پھر ان کو سنسار کر دیا جاتا ہے، ان کو پتھر مار کر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. جب دنیا میں یہ سزا دی جاتی ہے تو پروردگار عالم آخرت میں اس سزا کی برکت سے اللہ ان کے گناہ کو معاف کر لیتا ہے. تو وہ بادشاہ کا ظلم یہ تھا کہ جو انسان توحید پرست ہوتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، اس کو سنسار کرتا تھا. لیکن کسی نے ایک دوسرے کو بات نہیں کی. پھر آخر میں ایک نے ہمت کر کے پوچھا بتاؤ سب کے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو جمع ہونے کا مقصد بتایا ہم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پرست لوگ ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے گئے اور بادشاہ ہم کو بت پرستی کرنے پر مجبور کرتا ہے. انہوں نے بات کو چھپانے کی کوشش کی کہ ہماری بات کسی کے سامنے اوپن نہ ہو جائے. لیکن آہستہ آہستہ یہ بات بادشاہ تک چلی گئی اور بادشاہ دقیانوس نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم بتوں کی پوجا کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اسی وقت جب ان کو جمع کیا نا تو پروردگار عالم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. کیا کر دیا؟ ان کے دلوں کو مضبوط. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ آلہۃ. ان کے دلوں کو ربط قلب بولتے ہیں کہ ظالم بادشاہ کے سامنے
حق بات بولنا اللہ تبارک و تعالی ان کے دل کو اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ گھبرائے نہیں، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ ہمیں بادشاہ کے سامنے بت پرستی کے خلاف بات بولنے پر ہم کو کیا سزا ہو سکتی ہے، ہماری جان جا سکتی ہے اور ہمیں موت مل سکتی ہے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور حق بات بولی بادشاہ کے سامنے کہ ہم صرف ایک اللہ کی پوجا کریں گے جو آسمان کا پروردگار ہے، جو زمینوں کا پروردگار ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے، اگر ہم نے ایسی غلطی کی نا تو یہ بہت بڑی غلطی ہم سے ہو جائے گی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم دیکھو جنہوں نے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بہت سارے معبود بنا لیے ہیں، بہت سارے بتوں کو خدا سمجھ لیا ہے۔ یہ کس کے سامنے کہہ رہے بھائی؟ بادشاہ کے سامنے کہہ رہے ہیں ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اور بتوں کو پوجا کرنے کی ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پر باندھ رہے ہیں۔ جب بادشاہ کے سامنے اس طرح کی تقریر فرمائی، حق بات بولی، اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، تو بادشاہ نے ان کو ڈرایا کہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو۔ یہ لوگ پڑھے لکھے اچھے کھاتے گھروں کے لوگ تھے، مالدار قسم کے نوجوان لڑکے تھے۔ ان کو یوں کہا میں آپ کو چند دن کی مہلت دیتا ہوں، چند دن آپ سوچ لو آپ کو کیا فیصلہ کرنا ہے، آپ کے یا تو بت پرستی کی پوجا کرو یا تو آپ کو سنسار کر دیا جائے گا اور آپ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا بیٹھے گا۔ جب ان کو مہلت دی تو مہلت دینے کے بعد وہ لوگ نوجوان وہاں سے نکل گئے۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا اذ اول فیتیۃ الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ لوگ وہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد وہ لوگ کہاں گئے؟ غار کی طرف گئے۔ کہاں گئے؟ غار، کہ بھئی چلو ابھی تو یہاں سے نکل جاتے ہیں اور نکلنے کے بعد کل کیا کرنا ہے، ابھی غار میں چھپ جاتے ہیں۔ اور انہوں نے غار میں چھپنے کے پہلے اللہ سے دعا فرمائی، یہ دعا آج بھی ہر انسان کو مانگنی چاہیے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ، اے پروردگار عالم آپ اپنی طرف سے ہم پر خاص رحمت نازل فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ فرما، ایسی کوئی گائیڈ ہم کو عطا فرما کہ ہم آگے کیا کریں، ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا، ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کا کوئی نہ کوئی ہمیں طریقہ بتا، بھلائی کا راستہ بتا۔ یہ اللہ سے دعا فرمائی۔ ہمارے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ آج کے زمانے میں جب کوئی انسان کسی جگہ پر پھنس جاوے تو اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو بتا دے۔ کون سی دعا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ دعا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کی اور دعا کرنے کے بعد وہ لوگ غار میں آئے۔ کہاں ہے؟ غار میں۔ جیسے وہ لوگ غار کے اندر آئے اور کہا کل آگے کا دیکھیں گے، اور ابھی غار کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اپنے جہاں ایمانی ماحول نہ ہو، ایمانی ماحول نہ ہو، اور جہاں لگے کہ میرا ایمان کا بچانے کا مسئلہ ہے اور میری ایمان کی حفاظت مشکل ہے، اس قصے سے یہ واقعہ ملتا ہے اس وقت آدمی کو اپنا وطن بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں اپنی زندگی کے 53 سال گزارے آپ نے، اور 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، اور آپ نے 13 سال تک سرزمین مکہ میں بڑی محنت فرمائی، مردوں پر محنت فرمائی، عورتوں پر محنت فرمائی، لیکن مشرکین مکہ کا ظلم بڑھتا رہا، ناگواریا بڑھتی گئی، تو آپ نے اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ آپ نے ہجرت فرمائی۔ آپ کو بہت بڑا وطن کا چھوڑنا آپ پر بڑا گرا ہوا۔ آج جب کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر آپ جا رہے تھے، اس وقت آپ نے فرمایا یہ کعبہ تو کتنا محترم ہے، اگر میری قوم اگر مجھے نہ نکالتی میں کبھی مکہ المکرمہ کو نہ چھوڑتا۔ آپ وطن چھوڑ کر آپ مدینہ منورہ چلے گئے، اور کتنی بڑی صحابہ کی جماعت جن کو ہم مہاجرین کہتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا پیارا وطن مکہ المکرمہ کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ مدینہ میں ایمانی ماحول ملا اور مکہ میں ایمان پر جمنا بڑا مشکل تھا، بڑے ظلم تھے، بڑے بڑے مظالم مشرکین مکہ کی طرف سے۔ اس علماء نے آج بھی اگر کوئی انسان ایسی جگہ پر ہو جب اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو تو اس وقت آدمی اپنے وطن کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر چلا جاوے جہاں ایمانی فضا ہو۔ یہاں تک بعض علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کا مکان ایسی جگہ پر ہے، اپنا مکان مسلمان ہی کا ماحول ہے، لیکن ایسی جگہ پر اپنا مکان ہے جس جگہ پر فسق و فجور کا غلبہ ہے، خباثت کا غلبہ ہے، گناہوں کا غلبہ ہے، نوجوان شراب کے عادی ہیں، بد نظری بہت ہو رہی ہے، بے پردگی بڑھ رہی ہے، رسم و رواج عام ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کھلم کھلا اوپن گناہ ہو رہے ہیں، ڈرگس لوگ پی رہے ہیں اور کھلم کھلا وہاں سٹا کھیلا جا رہا ہے۔ اس وقت لگے کہ یہاں میری محنت کرنے کے باوجود یہاں ماحول نہیں بنتا، آدمی کو اپنا مکان بیچ کر اپنی خود کی ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ایسی جگہ پر جا کر رہنا چاہے جہاں ایمانی فضا ہو، جہاں اپنے بچوں کا ایمان کی حفاظت ہو سکے، اپنی ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ اب جیسے اصحاب کہف وہ لوگ ساتھ کے ساتھ غار میں گئے اور ارادہ کہ انشاءاللہ کل دیکھیں، ابھی تو غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں، لیکن جیسے غار میں گئے اللہ نے ان کو سلا دیا۔ غار میں جا کر ساتھ تھے نوجوان، اور کب تک رہے؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ غار کے اندر 300 سال تک غار کے اندر اللہ پر ان کو نیند دے دی، موت نہیں دی۔ 300 سال اور 9 سال، 300 سال اور 9 سال، 300 سال ہی رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہاں فرمانا چاہتے
بتاتے ہیں 300 سال شمسی کیلنڈر سورج کے کیلنڈر کے اعتبار سے ہیں اور 309 سال چاند کے کیلنڈر کے اعتبار سے ہیں، چونکہ ہر 3 سال پر کیا ہوتا ہے، کتنے سال بڑھتے ہیں، ہر 100 سال پر 3 سال بڑھتے ہیں، کتنے بڑھتے ہیں، ہر 100 سال پر 3 سال بڑھ جاتے ہیں، تو 300 سال انگریزی حساب سے ہیں اور 309 سال عربی حساب یعنی چاند کے کیلنڈر کے حساب سے۔ اللہ نے یہ قرآن کریم کی بلاغت ہے کہ قرآن کریم نے اس آیت میں شمسی کیلنڈر کو بھی بیان کیا ہے اور قمری کیلنڈر کو بھی بیان کیا ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 300 سال تک وہ سوتے رہے، اللہ نے ان کو سلا دیا۔ دیکھو اللہ نے ایمان کی، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی، انہوں نے کہا تھا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، جب لوگ بادشاہ تقریر کر کے واپس ہوئے تو آپس میں مشورہ کیا وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، ہم نے ایک ارادہ پکا کر لیا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آسانی کا راستہ نکالے گا۔ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ ہماری رحمت کو نازل کرے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور پروردگار عالم ہمارے ساتھ کو نرمی کا مارمام کرے گا جس سے ہم اپنے ایمان کو بچا سکے اور ایمان کی حفاظت کر سکے۔ دیکھو اللہ نے کتنی بڑی قدرت ظاہر کی، جب انسان گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے تو پروردگار عالم سارا ملک بت پرست تھا، بادشاہ ظالم تھا، اللہ نے نوجوانوں کی کیسی حفاظت فرمائی کہ نوجوان جیسے غار کے اندر گئے اور اللہ نے ان کو 300 سال تک اللہ نے ان کو سنا دیا، وہ غار میں سوتے رہے اور سونے کے بعد ان کا تھا کتا تھا ساتھ میں، کیا تھا ان کا کتا، ایک کتا باہر بیٹھا رہا بالکل غار کے بالکل منہ کے سامنے، کتا اس طریقے پر بیٹھا تھا۔ آپ نے دیکھا کتے کو بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے نا، اس کے جو آگے والے جو 2 پیر ہے اس کو یوں بچھا کے بیٹھتا ہے چوکھٹ پر، یوں کتا منہ پھاڑ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کتے کو تو پالنے کی اجازت نہیں، تو انہوں نے کتا کیوں پالا، کتا کیوں پالا، کتے کو پالنے کی اجازت نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو انسان کتے کو شوق کی بنیاد پر جو انسان کتے کو پالتا ہے، آپ یورپ میں گھر پر آپ یورپ میں جاؤ گے تو یورپ میں انسانوں سے زیادہ کیا ہے کتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں کہ میں یورپ گیا اپنے رشتے دار کے یہاں اور جیسے میں نے دروازہ گھر کا کھولا تو ماشاءاللہ بستر پر پلنگ پر بہت بڑا کتا بیٹھا ہوا تھا استقبال میں، گھر کے اندر آگے کے اندر۔ میں تو فوراً بھاگا بھائی یہ کیا ہے، میں نے فون کیا میں تو اندر نہیں آ سکتا، یہ کیا ہے کہ بھائی ہمارا یہاں کا رسم و رواج ہے، کتا منہ پھاڑے بیٹھا تھا وہ بھی نرم نرم بستر پر۔ آج یورپ کے ملک میں 2 بچے ہیں اور 2 بچوں کے علاوہ سارے کے سارے گھروں میں کتوں کے بغیر ان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو انسان کتے کو شوق کی بنیاد پر پالتا ہے تو پروردگار عالم اس کے اعمال میں سے روزانہ 1 قیرات کے برابر اس کے اجر کو کم کرے گا شوق کی بنیاد پر۔ البتہ اپنی کھیتی کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے یا اپنی کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے اگر کوئی انسان اگر کتے کو پالنا چاہے تو پال سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت ان کی شریعت میں یا تو کتا پالنے کی اجازت تھی اور یا تو وہ لوگ کیا تھے مویشی جانوروں والے تھے، اسے کتے کو پالا ہوا تھا تو وہ کتے کو لے کر بھی وہاں پہنچے۔ کتا غار کے بالکل سامنے تھا اور کتا منہ پھیلا کے بیٹھا تھا، حالانکہ کتا بھی مر گیا تھا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کتا اپنے چوکھٹ پر اپنے پیروں کو پھیلائے بیٹھا ہوا تھا اور اصحاب کہف اندر سوئے ہوئے تھے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں اور اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے، 300 سال تک سلایا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب غار میں جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اسباب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو چلاتے ہیں۔ سورج جب نکلتا تھا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، جب سورج طلوع ہوتا تھا اور جب سورج ڈوبتا تھا تو سورج کی روشنی غار کے اندر تو جاتی تھی لیکن سورج کی کرنیں اور سورج کی تپش غار کے اندر نہیں جاتی تھی کہ بار بار اگر سورج کی تپش ان کے بدن پر پڑتی تو بدن خراب ہو جاتا، ان کے بدن سڑ جاتے، بدن میں بدبو آ جاتی، بدن خراب ہو جاتے۔ اللہ کی قدرت اس طریقے پر اس حیت کی غار بنی ہوئی تھی کہ جب سورج نکلتا تھا تو سورج کی روشنی تو اندر جاتی تھی لیکن سورج وہاں سے کٹ کے نکلتا تھا لیکن سورج کی روشنی، سورج کی کرنیں اور اس کی گرمی ان کے جسم پر نہیں پڑتی تھی۔ اور جب غروب بھی ہوتا تھا اس وقت بھی اس طرح سورج وہاں سے کٹ کے نکلتا تھا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اصحاب کہف اندر اللہ نے ان کو سلا دیا ہے لیکن اللہ ان کی کروٹوں کو بدل رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کروٹوں کو بدل رہے ہیں، کبھی داہنی کروٹ کبھی بائیں، جیسے ہم سوتے ہیں رات کو کتنی کروٹیں بدلتے ہیں۔ پروردگار عالم اصحاب کہف کی کروٹوں، اللہ چاہتا تو اللہ ان کو ایک ساتھ 300 سال تک سلا سکتا تھا لیکن اللہ دنیا کو اسباب کے درجے میں چلا رہا ہے، ان کی کروٹیں بدل رہا ہے۔ کیوں کروٹیں؟ اگر ایک ہی زمین پر اگر سیدھے لیٹتے اور چیت لیٹتے زمین ان کے بدن کو کھا جاتی، اگر کوئی انسان اگر لمبا سوتا رہے تو زمین ان کے بدن کو کھا جاوے۔ تو پروردگار عالم کی قدرت تھی، کبھی ان کی کروٹیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کبھی داہنی کروٹ اللہ بدلتا تھا، کبھی بائیں کروٹ بدلتا تھا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور وہ ایسے لگتے تھے حالانکہ سب کو اللہ نے کیا دی تھی، سب کو اللہ نے سلا تھا
لیکن اگر کوئی انسان دیکھے تو لگے کہ وہ جاگ رہے ہیں. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ تمام کے تمام سوئے ہوئے تھے. اللہ نے ان کو 300 سال تک اللہ نے سلا دیا تھا، لیکن اگر ان کی حید اس طرح بنائی تھی، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اگر کوئی انسان ان کو یوں جا کر دیکھے تو لگے وہ تو زندہ ہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور کتا بھی باہر بیٹھا ہوا تھا. اور ایسی اللہ تعالیٰ نے وحشت ناک جگہ بنائی تھی. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اللہ فرماتا ہے اگر کوئی انسان اگر وہاں اگر دیکھنا چاہے غار کے منہ کے سامنے تو کتے کی ایسی ہیئت بنائی تھی، اور کتا ایک عجیب قسم کا وہاں جانور، عجیب قسم کا کتا تھا وہاں کہ اس کو دیکھ کر انسان وہاں سے بھاگ جاتا، اس پر رعب طاری ہو جاتا. اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر کوئی انسان صرف غار میں جاگتا تو وہاں سے بھاگ اڑتا اس کی وحشت کو دیکھ کر، اور اللہ کی طرف سے اس پر رعب اللہ پاک ڈال دیتا. ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم بلاد روم میں جنگ کر رہے تھے مشرکین مکہ کے ساتھ، وہاں کے عیسائیوں کے ساتھ. جب ہماری جنگ مکمل ہوئی امیر معاویہ ہمارے ساتھ تھے. اس وقت وہاں اصحاب کہف کا غار تھا. امیر معاویہ نے کہا کہ چلو ہم جا کر اصحاب کہف کی زیارت کریں، اصحاب کہف کی زیارت کریں. اس وقت حضرت ابن عباس نے ان کو روکا کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو یوں کہا ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. کہ نبی جی اگر آپ وہاں جھانک کر دیکھیں گے نا تو آپ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جائیں گے. اتنے بڑے نبی کو اللہ نے روکا ہے تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں. لیکن امیر معاویہ نے ابن عباس کی بات کو نہیں مانی، اور حضرت امیر معاویہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب غار کے منہ کی طرف گئے نا تو ایسی خطرناک وہاں ہوا کا طوفان آیا کہ امیر معاویہ وہاں کے ساتھی وہاں سے بھاگ نکلے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 300 سال کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ زندہ کیا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، 300 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، وہ لوگ آپس میں پوچھنے لگے جب اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا کہ ہم کتنے مدت تک یہاں رہے سوئے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ایک نے پوچھا کہ ہم یہاں کتنی مدت تک سوئے، تو کہا قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، ایک دن یا بولو آدھا دن. پہلے کہا ایک دن ٹھہرے، پھر کہا یار نیند تو مکمل ملی ہے، نیند تو لیکن ایک دن تو سو نہیں سکتے. 24 گھنٹے کون سو سکتا ہے بھائی، کوئی 24 گھنٹے سوئے گا. اور دیکھا جس وقت ہم غار میں داخل ہوئے اس وقت اتنے یہ ٹائم تھا، اور ابھی تو سورج تو بالکل دوپہر کا وقت ہے، تو ہم آدھا دن سوئے. یوں کر کے آپس میں بحث ہونے لگی. قَالُوا لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، آگے کیا آئے تھے؟ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِئَةَ، وہ نہیں ہے. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، تو کہا بھی بحث مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ہمارے ٹھہرنے کی مدت کو. آئے بس سمجھ میں، ہمارے ٹھہرنے ابھی تو بھوک لگی ہے. جب اٹھے تو کیا لگی ان کو؟ بھوک لگی. اب یہ ٹھہرنے کی مدت ایک دن ٹھہرے یا 2 دن ٹھہرے یا آدھا دن ٹھہرے، کتنا سوئے یہ جانے دو. ابھی تو ہمارا پیٹ ہماری کمر کو لگا ہوا ہے، بھوک لگی ہے. جلدی سے ایک انسان کو بھیجو شہر میں جائے اور کھانا لے کر آوے، پہلے کھانے کی فکر کرو. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ الْمَدِينَةِ، اب 7 میں سے ایک کو بھیجا مشورہ کر کے جس کا نام تھا تملیخہ کہ آپ جاؤ. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ، چاندی کا سکہ. اس زمانے کا علماء نے لکھا ہے جب بھی انسان کہیں بھی سفر کرے تو توشہ ساتھ میں لے لے، توکل پر نہ جاوے. یمن عرب ملک ہے، پہلے یمن کے حاجی جب وہاں سے یمن سے نکلتے تھے تو بالکل بغیر توشہ کے حج میں جایا کرتے تھے کہ نحن متوکلون. جب اللہ پاک اپنے گھر کی زیارت ہم کو بلا رکھا گئے تو ہم کیوں توشہ ساتھ میں لے؟ کھانا بھی اللہ کھلائے گا، پانی بھی اللہ پلائے گا. پھر جب وہ لوگ راستے میں سفر کرتے تھے، جب ان کو بھوک لگتی تھی تو لوگوں کے سامنے سوال کرتے تھے. تو اللہ نے اس وقت کلام اللہ کی آیت نازل فرمائی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اگر آپ کو حج میں آنا توشہ ساتھ لے لو. بہترین توشہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، سوال سے بچنا یہ بہترین توشہ ہے. اس لیے یہ توکل نہیں ہے کہ ہم اپنے توشے کو ساتھ میں لے کر نہ جاوے. اصحاب کہف جب غار میں گئے نا تو ان کو ہجرت کرنا تھا، اپنے وطن کو چھوڑنا تھا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. تو چاندی کے سکے، اس زمانے کے جو پیسے تھے، ان پیسوں کو لے کر غار میں آئے. تو کہا یہ چاندی کا سکہ لو اور جاؤ بازار میں. اچھا ان کو یہ پتہ نہیں کہ 300 سال ہو چکے ہیں اور حکومت بدل چکی ہے. 300 سال کے بعد 309 سال کے بعد فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ الْمَدِينَةِ، جاؤ شہر کی طرف. لیکن ان میں سے ایک نے کہا دیکھو آپ جا تو رہے ہو لیکن کھانا دیکھ کر لانا. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ، 3 باتوں کی بات ہے کی. ایک تو ایک آدمی جلدی سے کھانا لے کر آوے، بھوک لگی ہے اور ہمارا پیٹ کمر کو لگ چکا ہے. اور دیکھو کھانا لے کر بازار میں جاؤ تو کھانا پاکیزہ روزی لانا. أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کیوں؟ جس وقت وہ لوگ غار میں آئے تھے نا، اپنا وطن چھوڑا تھا، اس وقت بت پرست بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس. اس زمانے میں کھانے پینے کی چیزیں حرام مارکیٹوں میں ملا کرتی تھی. آج بھی تم مغربی ممالک میں یہ تھائی لینڈ میں اور سنگاپور میں اور چائنا وغیرہ میں چلے جاؤ، اگر آپ ہوٹل میں کھاؤ تو آپ کو کہنا پڑے گا حلال کھانا کھلاؤ. آپ کو چکن ملے گی لیکن حرام کی مشین سے مرغیاں کرتی ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا بھی نام لیا جاوے وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوتا. اللہ کا
نام لینا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اور رگوں کا کٹنا ضروری ہے، اس کے بغیر ذبیحہ حلال نہیں ہوتا۔ اور بہت ساری بڑی بڑی 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر آپ یورپ کے ممالک میں جانا جاؤ، آپ کو سب سے بڑی فکر کھانے کی ہوگی آج کے دور کے اندر کہ چکن ہے تو مجھے کہاں سے آیا، کہ حلال ہے تو کہے گا حلال، تو آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی حلال کیسے حلال ہے، تو کہے گا مجھے پتہ نہیں، کھانا اوپر سے آ رہا ہے، ہمارا تو اس ملک سے ہمارا چکن آ رہا ہے اور ہم تو آپ کو پکا کے دے رہے ہیں۔ وہ چکن مشین سے وہ مرغیوں کو ذبح کرتے ہیں، ہاتھ سے ذبح نہیں کرتے، وہاں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا، حالانکہ چکن ہے مرغی ہے لیکن وہ حرام ہے۔ پاکیزہ کھانے کی کتنی بڑی بات ہے، جب مولا سے فرمایا کرتے تھے لقمہ سمندر کے خیالات موتی ہیں، جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے۔ اگر لقمہ حلال کا ہے، لقمہ کیا ہے بولو حلال کا ہے، تو آگے کیا بنے گا، ہماری نظر بھی حلال کی ہوگی۔ ایک یہ بات فرمائی کہ پاکیزہ روزی لینا، اور دوسری بات فرمائی وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، بات تھوڑی نرمی سے کرنا، چوپ چاپ جاؤ بازار میں، ان کے ذہن میں تھا وہ ظالم حکومت ہوگی، ابھی بھوک لگی ہے، بھاؤ تال بھی زیادہ مت کرانا، بلکہ وہ جو بھاؤ کہے جلدی سے کھانا لے کر آپ آ جاؤ، اور نرمی سے بات کرنا، جھگڑا مت کرنا، زیادہ بھاؤ مت کرانا، اور چپ کے جاؤ۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر ان کو پتہ چلا کہ ہم لوگ غار میں چھپے ہیں تو ہم کو کیا کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، اور ہم کو اپنے دین پر واپس لوٹانے کے لیے مجبور کریں گے۔ جیسے ہی وہاں پہنچا، اب وہاں جانے کے بعد دیکھا میں کہاں گیا ہوں، دکانیں بدل گئی، اب 300 سال تک، 300 سال کے بعد کا نظام، بادشاہ بدل گیا، دکانیں بدل گئی، کاروبار بدل گیا۔ جیسے وہ دکان پر پہنچا اور اس نے نکالا چاندی کا سکہ، اور وہ 300 سال پہلے کی مہر تھی، اس زمانے کے بادشاہ کا اوپر فوٹو تھا، تو کہا بھائی تم کہاں سے آئے ہو، تو کہا میں یہی سے آیا ہوں، کہ یہ تو تمہارے پاس پیسہ تو 300 سال پہلے کا ہے، کہ نہیں ابھی کا ہے۔ تو دکاندار نے سمجھا کہ یہ انسان کو کوئی خزانہ ملا ہوا ہے پرانا، اور یہ چور لگتا ہے، اس کو فوراً پولیس کے حوالے کرو۔ تو کبھی میں چور نہیں ہوں، میں کھانے کے لیے آیا ہوں، کہ آپ کو معلوم ہے یہ جو سکہ ہو تو 300 سال پہلے پرانا سکہ ہے۔ کسی بھی طرح ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ توحید پرست تھا، اس کا نام تھا بیدودیس، اور اس زمانے میں لوگ مسلمان تو تھے لیکن مسلمانوں میں ایک عقیدہ وہاں کمزور تھا، کیا تھا کہ وہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ مرنے کا انسان دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس زمانے کا بادشاہ اللہ سے خوب دعا کی، اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے، اور ٹاٹ کے کپڑے پہننے کے بعد ریت کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ سے دعا فرمائے پروردگار عالم ایسا تو کوئی واقعہ مجھے نصیب فرما، ایسا کوئی نمونہ کہ میں اپنی قوم کے سامنے بات ظاہر کروں کہ انسان دوبارہ مردوں کو اللہ پاک زندہ کرے گا مرنے کے بعد۔ اور یہ واقعہ پیش آیا، ان کو لے کر بادشاہ کے پاس گئے، تو بادشاہ تو پہلے سے دعا کر ہی رہا تھا۔ بادشاہ نے تحقیق کی، بھائی دیکھو تم یہ سکہ کہاں سے لائے ہو، تمہارا لباس الگ بتاتا ہے، تم کہاں سے ہو۔ تو جب پوری بات ان کے سامنے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ نے پورا راز بادشاہ کے سامنے، پبلک کے سامنے فاش کر دیا کہ ہم تو اس زمانے کے بادشاہ نے ہم پر ظلم کیا تھا، ہم غار میں پناہ لی۔ تو 300 سال، یہ تو انہوں نے کہا بھائی تو 300 سال پہلے کا سکہ ہے، یا علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت بادشاہ کے خزانے میں وہ قطبہ، وہ نشانیں لگی ہوئی تھی۔ اس ظالم بادشاہ نے کہا تھا اس قسم کے نام کے لوگ ہمارے ملک کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، جس بادشاہ کو اگر اس قسم کے لوگوں کے نام ملے تو ان کو آپ اس طرح ان کو سزا دینا، ان کو سنسار کرنا۔ تو تختی بھی مل گئی، پوچھا تمہارا نام کیا، کہ تمہارا نام تملیکا ہے، کہ تمہارے ساتھیوں کے نام کہ مکسل، مینا، زیتونہ، سارے نام بتائے۔ تو بادشاہ کو سمجھ گیا، ہو چکے وہ بات پوری وہاں اس زمانے میں چل رہی تھی کہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر کسی غار میں پناہ لی، یہ بات چل گئی تھی۔ اس وقت بادشاہ بڑا خوش ہوا، اب بادشاہ نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا تمہارے دوسرے ساتھی کہاں ہے، کہ غار میں ہے۔ پورا شہر استقبال کے لیے بادشاہ سلامت کے ساتھ جب پورا شہر وہاں پہنچا، وہاں پہنچنے کے بعد تملیکا نے یوں کہا تم لوگ یہاں ٹھہرے رہو، آپ اچانک وہاں جاؤں گے غار میں، اب ان لوگوں کو تو پتہ نہیں کہ حکومت بدل چکی ہے 300 سال کے بعد، وہ لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ بھئی پہلے زمانے کی حکومت ہے، پہلے زمانے کا بادشاہ، پہلے جا کر ان کو اطلاع کر دو۔ جب وہ تملیکا اندر گیا اور اندر جا کر پوری بات کی اپنے ساتھیوں کے سامنے، لوگ کھانا ہے اور حکومت بدل چکی ہے، اب تو لوگ مسلمان ہیں، ہمارا بادشاہ توحید پرست ہے، تو سارے غار میں اصحاب کہف باہر نکلے۔ تمام دنیا کے انسانوں نے اس وقت اس زمانے کے لوگوں نے ان کی زیارت کی۔ جیسے ان کی زیارت کی تو اصحاب کہف نے اجازت مانگی کہ ہم کو اندر جانے کی اجازت دو۔ جیسے وہ اندر چلے گئے اللہ نے ان کو موت دے دی۔ اور ایک روایت کے مطابق تملیخہ جیسے اندر جا رہا تھا، اندر گیا کہنے کے لیے کہ بادشاہ سلامت آئے ہیں، اندر جانے کے پہلے پروردگار عالم نے ان تمام کو موت دے دی، صرف تملیخہ زندہ رہے، اور تملیخہ اندر جانے کے بعد اللہ نے ان کی وفات دے دی۔ جب ان کی موت ہو گئی سب کو معلوم پڑا، اس وقت بادشاہ نے کہا دیکھو جب پروردگار عالم 300 سال سلانے کے بعد ان کو دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے تو کیا اللہ مرنے کے بعد دوبارہ لوگوں کو زندہ نہیں کرے گا؟ تو لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو گیا۔ میں بات جلدی مر رہا ہوں۔ اس کے بعد اب جب وہ غار میں اللہ نے ان کو وفات دے دی، انہم ان یظہروا علیکم، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اب لوگوں نے کہا کیا کرنا چاہیے کہ یہاں کوئی نہ کوئی عمارت بنانی چاہیے، لنتخذن علیک مسجدا، کیا بنانی چاہیے؟ عمارت۔ تو کچھ لوگوں نے کہا یہ عمارت ایسی بنائی جاوے رفاع عام پر عمارت بنا دو، تو وہ لوگ جن کی رائے مضبوط تھی، عقل مند لوگ تھے کہ نہیں یہ اصحاب کہف کی غار کے پاس ایک مسجد بنانی چاہیے، تو ان کی
کی یادگار کے نام پر ہو اور لوگوں کو معلوم پڑے یہ لوگ توحید پرست تھے اور مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی جائے تو وہاں لنتخذن علیہ مسجدہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل میں بات ڈالی اور جن لوگوں کی رائے مضبوط تھی ان کی باتوں پر عمل کر کے وہاں ایک مسجد بنا دی. آج دنیا میں مختلف جگہ پر اصحاب کہف کے غار کے نام سے بہت اٹکل باتیں ہیں. اصحاب کہف کتنے تھے؟ آگے قرآن کہتا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، بعض کے 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کے 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا، لیکن قرآن کہتا ہے ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، 7 اصحاب کہف تھے اور 8واں ان کا کیا تھا؟ کتا تھا. باقی ساری کی ساری اٹکل کی باتیں ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. میرے بھائیو یہ اصحاب کہف کا قصہ ہے. اس سے ہمیں کیا معلوم پڑتا ہے؟ اس سے معلوم پڑتا ہے ہر حال میں کتنے بھی ناموافق حالات دنیا میں پیدا ہو جاوے آدمی حالات سے متاثر ہو کر اپنے ایمان کو نہ چھوڑے بلکہ اپنے ایمان میں کیا رہے؟ جمع رہے. پروردگار عالم تمام کو ان باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.